وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العظیم۔ اور آسمان بلند کر دیا اس کو اور رکھا ہے ترازو کو، سو مت کمی زیادتی کرو ترازو میں، تول میں، اور قائم کرو ترازو کو انصاف کے ساتھ، اور مت کمی کرو تول میں۔ سورہ رحمان چل رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور ہر نعمت کا ایک مقصد۔ قرآن اللہ کی نعمت، انسان کی تخلیق، انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت، انسان کو قوت بیان سکھلا دینا، زبان پر دے دینا، یہ بہت بڑی نعمت۔ سورج اور چاند کے ساتھ دن رات کا نظام وضع کر کے انسان کو اپنے روزمرہ کے زندگی کے حسابات، اپنے شماریات کو کرنے کے لیے ایک بہترین نعمت عطا کر دینا۔ پھر زمین کے اوپر درخت، خواہ و بیلدار ہوں خواہ تنہدار ہوں، ان سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت۔ پھر اس زمین کی چھت جو اللہ نے آسمان کی صورت میں بہت بلند کر دی، یہ بڑی نعمت کے بیچ میں ہمارے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے نیچے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے اب میزان۔ تو ایک نعمت ذکر ہوئی قرآن، دوسری نعمت خود وجود انسان، تیسری نعمت ہوئی اس کو قوت بیان، چوتھی نعمت ہوئی سورج اور چاند کا حساب کے ساتھ چلنا، اور پانچویں نعمت ہوئی درختوں کا، اور چھٹی نعمت آسمان کا بلند ہونا، اور یہ ساتویں نعمت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے زمین پر میزان کو اتارا ہے۔ میزان یہ وزن سے ہے، اور وزن کہتے ہیں کسی بھی چیز کے تول کو، ترازو کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر ایک چیز اتاری جس کو ترازو کہا جاتا ہے۔ اب یہ ترازو کی ایک صورت وہ ہے جو انسان کو نظر آتی ہے کہ دو پلڑے ہوں، اور ان دو پلڑوں کی ایک طرف بھاری پتھر ہو، دوسری پلڑے کے اوپر جس چیز کا وزن کیا جائے وہ ڈالی جائے۔ پتھروں کی ایک مقدار ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے ہاں ترازو کو وہ ترکڑی بولتے ہیں پہاڑی میں، اور وہ لوہے کے چھاوڑے ہوتے تھے دو، اس کے ہر چھاوڑے میں 3 رسیاں، اوپر جو ہے وہ ایک لمبا ڈنڈا ہوتا تھا، اس ڈنڈے کے اوپر جو ہے وہ ایک کھڑی لوہے کی یا لکڑی کی دھاری سی ایک کلی ہوتی تھی۔ اب وہ ایک طرف بٹے خواہ پتھروں کے، لوہے کے پتھر تو بہت بعد میں آئے، تو وہ رکھتے تھے، اور دوسری طرف وزن، اور ہاتھ میں اس کو اوپر اٹھاتے تھے۔ تو وہ جو ہاتھ میں اوپر رسی پکڑ کے اٹھاتے تھے، اس کی وہ جو کھڑی کلی تھی وہ ادھر ادھر ہوتی تو پتہ چلتا وزن اوپر نیچے ہے۔ جب وہ برابر ہو بالکل طور میں دونوں پلڑوں کے، تو بالکل لیول میں آ جاتے تھے، کہتے تھے اب برابر ہو گیا ہے۔ اور کمی بیشی کرنے والے اس وقت بھی بڑے چالاک ہوتے تھے، اللہ معاف کرے۔ بعض وہ جو پرانے زمانے میں سپلائی کی گندم اور وہ آٹا وزن کر کے دیتے تھے لوگوں کو، تو تولنے والا جو ہے وہ اپنے
ایک لکڑی کو اس طرح اٹھاتا تھا کہ ایک اپنی جو کونی ہے نا، کونی یہ اپنے گوڑے کے اوپر یا پہلو کے اوپر تھوڑا سا بس ادھر ادھر کیا تو اس میں چھٹا کی آدھ چھٹا پاؤ وزن بیچ میں وہ چھپا کر مار جاتا تھا، بندے کو پتہ نہیں تھا برابر ہو گیا یا کم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو روکا ہے کہ اس میں کمی بیشی نہ کرو۔ تو ابتدائی صورت تو وہ تھی ترکڑی کی۔ پھر ایک صورت یہ تھی کہ کوئی برتن ہو، آپ نے ایک چیز اس میں بھر کر لی تو واپس جب دینی ہو تو پھر اسی برتن میں وہ چیز اسی طرح بھر کر واپس کرو۔ یہ بھی ایک ترازو کی قسم تھی۔ محلے میں لوگ جو ہے وہ اپنے ارد گرد پڑوسیوں سے آٹا مانگ کے لایا، چینی مانگ کے لائی، نمک مانگ کے لایا، مرچ مانگ کے لائی، تو وہ چھوٹے چھوٹے جو برتن ہوتے تھے تو جس میں لاتے تھے اسی میں واپس کرتے تھے۔ یہ بھی ایک ترازو کی ایک قسم تھی۔ پھر دنیا نے بڑی جدید ترقی کی ہے تو آج آپ کے وہاں ترازو کی کتنی قسمیں نکل رہی ہیں، الیکٹرانک الگ ہیں، اور دنیا میں ہر چیز کو وزن کرنے کا ایک مستقل آلہ آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں گاڑیوں کو بھی لوڈ ہونے کے باوجود وزن کیا جاتا ہے، بڑی اختیار ہے، پورا وزن اس کے اندر لوڈ ہے اور وہ کنڈے کے اوپر جا کر گاڑی پوری کھڑی ہوگی اور اس کا وزن سامنے آ جائے گا۔ اصل گاڑی کا وزن کتنا ہے یہ بھی طے ہوتا ہے اور اس کے اندر مال کتنا ہے یہ بھی طے ہوتا ہے۔ بعض سڑکوں پر پابندی ہے، اس سے زیادہ وزن اٹھا کر آپ نہیں جا سکتے، تو اوور لوڈ ہو تو وہ اتار دیتے ہیں اور جرمانہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو آج دیکھو یہ بھی ایک سسٹم، ایک ترازو آ گیا ہے کہ لدی لدائی لوڈ گاڑیاں ان کا وزن کیا جاتا ہے۔ لکڑ کے ٹال پر جاؤ تو وہاں الگ ترازو کی ایک قسم ہے، اور صراف کے پاس جاؤ تو اس سے زیادہ مہنگا جو ہے وہ سودا ہوتا ہے اور اس کا ترازو دیکھو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی جو ترازو میں سنیارے کی جو ترازو تھی وہ چھوٹی سی ہوتی تھی، اب اس کو الیکٹرانک سسٹم اس کا بھی کتنا جدید آ گیا ہے۔ اب ہر جو ہے وہ دکانداروں کے پاس ایک نیا قسم کا وزن آ گیا ہے، انسان آرام ہوتا ہے۔ اب تو بخار ماپنے کا وزن آ گیا ہے، ترازو آ گیا ہے۔ آلات میں یہ ہوا تولنے کا جو وزن ہے یہ آ گیا ہے، حتیٰ کہ یہ آسمان میں بارشیں برسنے کا جو نظام ہے اس کو محکمہ جو کنٹرول کرتا ہے اشارتیں سناتا ہے۔ یہ کیا سسٹم ہے کہ مونسون کی جو ہوائیں بن کر سمندر سے اٹھتی ہیں تو ایسے آلات ہیں کہ وہاں سے ہی ان کی وہ نمی اور ان ہواؤں کا رخ، پھر ان ہواؤں کا دباؤ، پھر ان کا اٹھاؤ، ان کا بڑھاؤ، ان کا چلاؤ، وہ سارا جو ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ ہوائیں کس طرف رخ بڑھ رہی ہیں، ان میں پریشر کتنا ہے، کہاں تک ان میں پانی پہنچ سکتا ہے، کہاں جا کر یہ بریک ہو جائیں گے، ایک تخمینہ ان کا وہ پورا نظام کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ جہاز پر بیٹھے تو ہر سواری کے سامنے سیٹ پر ایک پوری اسکرین لگی ہے، اور جہاز کس رخ پہ جا رہا ہے اور نیچے کون سے شہر ہیں، کون سی بستیاں ہیں، دریا ہیں، صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، وہ سارا سواری سامنے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ سارا ایک نظام جو انسان کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اے انسان اس زمین میں تیرے لیے یہ ترازو کی شکل میں نے بہت بڑی نعمت اتاری ہے۔ اب یہ ترازو ایک ہو گیا ہو، اہل علم میں لکھا ہے کہ ایک تو عرف عام میں یہ ترازو سے مراد لوگوں کی یہ ترازو ہے جو ترکڑی، اس کی مختلف قسمیں تمہارے سامنے آ گئی۔ دوسرا اس وضع المیزان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین پر نظام عدل اتارا ہے۔ وضع المیزان، عدل کا نظام اتارا ہے۔ ہمارا جو پورا اسلام ہے یہ عدل پر مبنی ہے۔ تجارت میں عدل ہونا چاہیے، سیاست میں عدل ہونا چاہیے، اخلاقیات میں عدل ہونا چاہیے، عبادات میں بھی حتیٰ کہ عدل ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحابہ نے آپس میں سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال آپ کے گھر سے معلوم کیجئے کس درجے کے ہیں، ہم بھی تاکہ اس قدر اعمال کریں حضور کی اتباع میں۔ مقصد رات کے اعمال پوچھنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ لوگ آئے، 3-4 آدمی تھے، حضور گھر میں نہیں تھے۔
ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ، ان سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ حضور کے اعمال کیا ہیں، تو بتایا کہ رات کو اتنے نفل پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اس وقت اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اس وقت اٹھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، پھر فرض پڑھتے ہیں، یہ تسبیحات کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ حضور کی یہ عبادت تو ہم پہلے سے جو عبادت اپنی کر رہے ہیں نفلی، ہماری زیادہ حضور کی یہ تھوڑی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ حضور زیادہ کرتے تھا کہ ہم بھی اتنی کریں، حضور کی تو پہلے ہی تھوڑی ہے، ہم تو پہلے ہی زیادہ کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ذہن میں یہ آیا کہ کہاں ہماری عبادت اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت۔ ہم ساری زندگی اگر سجدے میں پڑھیں تو حضور کے ایک سجدے کا مقابلہ، تو ہم کس مقابلے میں پھنس گئے؟ تینوں نے اپنے طور پہ ایک عبادت طے کی۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، رات ساری مصلی پر رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، پورا سال روزہ رکھا کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تاکہ شادی کرنے کی وجہ سے دنیا کے معاملات میں جو مشغولیت آدمی کو پھنستی ہے اس سے آزاد رہوں گا، تو عبادت میں لگا رہوں گا۔ یہ باتیں لوگ اپنے گھر کو چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو زوجہ محترمہ نے عرض کی اللہ کے رسول آج 3 آدمی آئے اور یہ واقعہ ہوا اور یہ باتیں کہہ کر چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا اور ان سے پوچھا تم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ تمہارے اس نفس کا بھی تم پر حق ہے، ساری رات جاگو گے تو نفس کو تکلیف ہوگی۔ تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، ساری رات اس کو جگاؤ گے تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تم آج رات ساری جاگو گے مصلے پر، دن سارا روزہ رکھو گے تو اس کے حقوق کہاں لے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اخشاکم للہ واتقاکم للہ، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے تقوی بھی رکھنے والا ہوں۔ اس کے باوجود اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کر دیتا ہوں۔ اصلی و انام، رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور پھر میں سو بھی جاتا ہوں۔ واتزوج، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ وذالک سنتی، یہ سارے کام کرنا میری سنت ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرا سنت طریقہ چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امت ہے۔ تو عبادت کے اندر بھی عدل کا نظام، نماز کے اندر عدل کا نظام، روزے کے اندر عدل کا نظام، زکوٰۃ کے اندر عدل کا نظام، حج کے اندر عدل کا نظام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے تو آپ حج کے مسائل بیان کر رہے تھے، تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ایک مسئلہ پوچھنے کا، یا رسول اللہ کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے سوال مت کرو جب میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ اگر تمہارے اس سوال کی وجہ سے آسمان سے حکم ہو جائے کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم پر مشکل ہو جائے گا۔ لہذا زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اب یہ ایک بار حج کا فرض ہونا زندگی میں، یہ نظام عدل ہے، اور مالدار کو ہر سال حج فرض قرار دینا یہ عدل کے خلاف ہے۔ اللہ جل شانہ نے عبادت کے نظام میں عدل کو قرار دیا، عدالت کے نظام میں عدل کو لازم قرار دیا۔ قرآن کا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم سے تمہاری مخالفت ہو تو اس کی مخالفت تمہیں عدل کے خلاف نہ ابھارے کہ اس سے تم زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ اعدلوا، عدل کا کام کرو، هو اقرب للتقوی، تقوی کے سب سے قریب عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے نظام عدل دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، اے انسان اس ترازو کے اندر اس میزان میں کمی مت کرو، حد سے زیادتی مت کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، جو وزن ہے تمہارے پاس اس کو عدل کے ساتھ قائم کرو۔ اب ترازو کی صورت میں ہو تو بھی تول میں عدل کرو۔
تول میں اگر پلڑا جھکتا آدمی دے وزن والا جس میں سامان ہے تو آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اگر بالکل برابر ہو تو یہ عدل ہے، اور اگر سامان والا پلڑا اوپر اٹھا ہو اور آپ کے بٹے والا وزن نیچے ہو تو یہ آپ کے حق میں، قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی وین ہے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، جب لوگوں کے ساتھ ماپ کا معاملہ کرتے ہیں تو يَسْتَوْفُونَ، وصول کرنے میں پورا کرتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ماپ کر واپس دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو يُخْسِرُونَ، کم کر کے دیتے ہیں، ایسوں کے لیے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی وین ہے۔ اور اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے اس سے مراد صرف ترکڑی والا ہی ترازو نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نظام عدل ہے۔ آپ ایک شعبے میں ملازم ہیں، اس شعبے میں اس کمپنی میں آپ کا معاہدہ ہوا ہے کہ اتنا وقت آپ اس کمپنی کو، اس دفتر کو، اس سکول کو، اس ادارے کو آپ اتنا وقت دیں گے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنا مشاہرہ، اتنا معاوضہ دیں گے، پھر اس وقت کے اندر جاتے ہوئے کمی کر دینا، آتے ہوئے کمی کر دینا، یہ نظام عدل کے خلاف ہے۔ یہ جو حکومت نے تعلیمی اداروں میں وہ کیا رکھا ہے، بایو میٹرک تو معاملہ نا، انگوٹھا، تو یہ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ چیک کریں کہ یہ وقت پر آ رہے ہیں اور وقت پر جا رہے ہیں یا نہیں۔ ایک بڑا مزیہ استاد تھا، کہنا کوئی بات نہیں، ہم مشین ہی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، ہم مشین ہی اپنے پاس رکھ لیتے، جہاں جائیں گے ساتھ لگا لیں گے۔ ویسے مذاق کی کوئی ضروری نہیں کہ ایسا کوئی کرے۔ گویا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری چالاکی اگر کرنی ہو تو کوئی پکڑے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کوئی دنیا کی فوج، کوئی دنیا کی پولیس، کوئی دنیا کی سیکورٹی، کوئی دنیا کا ادارہ انسان کو پکڑ نہیں سکتا اس کے اندر خرابیاں پیدا کرنے سے، جب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف اور قیامت کے جواب دینے کا خوف پیدا نہ ہو۔ اگر یہ دو چیزیں بندے میں پیدا ہو جائیں، اللہ کا ڈر اور قیامت کے دن حساب کتاب دینے کا خوف پیدا ہو جائے، اسے کوئی سیکورٹی کی ضرورت، اسے کوئی انگوٹھے کی ضرورت۔ آپ دیکھیں ہم سے بھی جو بڑی عمر کے لوگ پڑھ کر آئے اسکولوں میں اور کالجز میں، تو اس زمانے میں تو کوئی بایو میٹرک، کوئی سسٹم نہیں تھا، تو اساتذہ کرام ایسے دیانتدار کہ ابھی سکول کا ٹائم نہیں ہوا، استاد پہلے سے موجود ہوتے تھے، اور سکول ٹائم اگر چھٹی کا 2 بجے ہے تو کئی اساتذہ ایسے تھے کہ چھٹی 3 بجے جا کر کی ہو۔ کیوں؟ اور جی ابھی ہمارے پیریڈ رہتے تھے، ابھی ہمارا کام رہتا تھا، کام بہت زیادہ ہے، امتحان بہت قریب ہے۔ ہم نے جس سکول میں پڑھا، بڑا پہاڑی اور وہ اوپر آبادی پر، آج بھی شعبہ ایجوکیشن میں یہ مشہور ہے کہ جس کو سزا دینی ہو ٹیچر کو، اس کو نمبر سکول میں اس کا تبادلہ کر دو۔ شہر سے وہ، اب تو سڑک اور گاڑی کا انتظام کچھ نہ کچھ ہو گیا، شہر سے مسلسل 3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد حجیرے سے وہ ہمارا سکول آتا ہے، پیدل 3 گھنٹے چل کر آتا ہے۔ اس کے باوجود اساتذہ کرام جو ہے سردیوں کے موسم میں عصر کی نماز ہمیں جماعت سے پڑھا کر چھٹی دیا کرتے تھے، عصر کی نماز جماعت سے پڑھا کر بچوں کو چھٹی دیا کرتے تھے۔ اور گرمیوں کے موسم میں اکثر ہمارے ایک استاد تھے، ظہر کی نماز بچوں کو جماعت سے پڑھا کر چھٹی دیا کرتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے وہ بچے جو اس زمانے میں ہمارے ساتھ تھے، آج ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، مولویوں نے کوئی نہیں ہے ماسوائے میرے، لیکن اکثر نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اساتذہ نے سکول میں کیا کرتی تھی۔ تو یہ عدل کا نظام اس وقت بھی تھا کیونکہ ان کے دل میں تھا اللہ کا خوف۔ یہ بچے ہمارے پاس قوم کی امانت ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، حکومت سے ہم پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تھا ان کا نظام۔ اور اس وقت وہ کہتے تھے نا، بچے سکول میں آتے ہوئے جاتے ہوئے اساتذہ کہتے تھے پگڈنڈی راستے ہوتے تھے پیدل، کسی کے فصل کو نہیں توڑنا، کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھانا۔ اور ہماری والدہ تو ہمیں کہتی تھی راستے میں اگر کسی کا سونا بھی پڑا ہوا نظر آئے نا، اس کو دیکھنا نہیں ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ یہ تربیت ہوتی تھی، ایک نظام تھا۔ اب یہ سارے سسٹم ہمارے اندر کم ہو گئے، تو معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انسانی معاشرے کے نظام کو آپس میں خوبصورت بنانے کے لیے
امن و امان کو درست کرنے کے لیے، ہر لڑائی جھگڑے اور فتنے اور جنگوں سے انسانوں کو بچانے کے لیے اللہ نے نظام عدل دیا ہے۔ جب اس میں خرابی آتی ہے، جس شروع میں خرابی آتی ہے، وہاں جنگ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، فرمایا اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اے انسانوں تول کو عدل کے ساتھ قائم کرو اور اس تول میں کمی بیشی مت کرو۔ اور اگر کوئی یہاں نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی جو انصاف کرنا ہے وہ کس سے کرنا ہے؟ اسی ترازو سے کرنا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، دنیا میں جن لوگوں کے ان کے حقوق کا انصاف نہیں مل سکا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے انصاف کا ترازو دوبارہ رکھیں گے۔ دنیا میں جتنے عدالتوں میں اور جتنے لوگوں کے مقدمات میں فیصلے نہیں ہو سکے اور ان کے حقوق نہیں ملے، قیامت کے دن وہ مقدمے دوبارہ کھلیں گے اور اللہ کی عدالت میں پھر کھلیں گے۔ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ ذرہ زیادتی نہیں ہوگی۔ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے برابر بھی کچھ بات ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، وہ ہم لے آئیں گے اس کے ترازو میں۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ کہتا ہم حساب لینے والے کافی، اس وقت کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو دنیا کے اندر بھی ترازو کا ہونا انسانوں کے نظام عدل کو چلانے کے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ ترازو اتارتے ہی نہ، ترکڑی نہ ہوتی، میزان ہی نہ ہوتا، ہم اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انصاف نہ کر سکتے۔ یہ بھی اللہ کی ہمارے پاس ایک نعمت ہے، اور اسی نعمت کے ساتھ قیامت کے دن بھی انصاف ہوگا ظالم اور مظلوم کے درمیان۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔